شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی آنکھیں بند کر کے سوچا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں نہ کوئی غم ہو، نہ بیماری، نہ فکر و فاقہ، جہاں نہ موت کا خوف ہو، نہ بڑھاپا، نہ جدائی کا ڈر، جہاں نہ دن ہے نہ رات، نہ صبح ہے نہ شام، نہ سورج ہے نہ چاند، نہ شرعی احکام کی پابندی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، صرف نعمتیں، راحتیں، لذتیں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایسے مقام کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یوں بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، جنت وہ جگہ ہے جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی اور خالص پانی کی، جہاں کے درختوں کے سائے میلوں لمبے ہوں گے اور ان کے تنے سونے کے ہوں گے۔ ایسے پھلدار درخت ہوں گے کہ جہاں سے پھل توڑنے کے بعد اسی جگہ فوراً نیا پھل لگ جائے گا، اور کھانے پینے میں نہ تھکن ہوگی، نہ بیزاری اور نہ ہی بوریت کا احساس۔ جنت میں وہ کچھ ہوگا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں ایک بازار بھی ہوگا؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں جنتی ہر جمعے کو جائیں گے، جہاں خوشبوئیں، نور، حسن و جمال اور ہر قسم کی نعمتیں ان کا استقبال کریں گی۔ یہاں تک کہ اس بازار میں کوئی یہ خواہش کرے کہ میرا چہرہ فلاں جنتی جیسا حسین ہو، تو وہ اپنی خواہش کے مطابق خوبصورت، حسین اور جمیل چہرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے، سوچئے آپ ایک ایسی وادی میں کھڑے ہیں جہاں نہ گرمی ہے، نہ سردی، نہ تھکن، نہ بھوک، نہ کوئی غم۔ ہر طرف خوشبوئیں ہیں، رنگ ہیں، خوشیاں ہیں، اور پھر ایک آواز آتی ہے، اے جنتی اٹھو، آج وہ دن ہے جب تم اپنے رب کے وعدے کی مکمل جھلک دیکھو گے۔ آپ ایک شاہی لباس میں لپٹے ہوئے، خوشبو سے مہکتے ایک دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور سامنے ایک ایسا منظر ہوتا ہے جس کا تصور بھی دنیا میں ممکن نہ تھا۔ جنت کا بازار، جی ہاں، جنت کا بازار، ایک ایسا مقام جہاں خرید و فروخت نہیں مگر خوشیاں بے حساب، جہاں مال و دولت نہیں مگر رب کی عطا کا وہ رنگ کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے کچھ بھی نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنت کے اس حسین بازار کا تصور کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک ایسا بازار جس کا نام سنتے ہی اہل جنت کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ایسا بازار جہاں ملاقاتیں ہوں گی، جمال خدا کی جھلک ہوگی، انبیاء، شہداء، اولیاء کی مجلسیں ہوں گی، ایسا بازار جہاں رب کی عنایت، اس کے دیدار اور اس کے پیار کا عالم کچھ اور ہی ہوگا۔ آئیے آج ہم دل و جان کے ساتھ اس سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسی دنیا کی طرف جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جہاں خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، جہاں بازار ہوتا ہے مگر دنیا کے بازار جیسا نہیں۔ جنت میں بازار ہوگا؟ جی ہاں، یہ بات ہمیں قرآن سے تو اشاروں میں مگر احادیث سے بہت وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعے کو لوگ آیا کریں گے، اسے شمال کی طرف خوشگوار ہوا آتی ہے، وہ ان کے چہروں اور کپڑوں پر چلتی ہے تو وہ اور بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجیے، آپ ایک ایسی جنت میں ہیں جہاں کوئی تھکن نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، صرف آرام، راحت، سکون اور رب کا قرب ہے۔ ہر جمعے کو اہل جنت ایک عظیم بازار کی طرف بلائے جائیں گے، مگر یہ بازار خریداری کے لیے نہیں بلکہ رب کی خاص عطاؤں کے لیے ہوگا۔ وہاں نہ سونے چاندی کے سکے ہوں گے، نہ قیمتیں، نہ خریدنے بیچنے والے، مگر وہاں کا فائدہ، وہاں کی بخشش دنیا کی ہر دولت سے قیمتی ہوگی۔ اہل جنت وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں لوگ جمعے کو جمع ہوں گے،
وہاں حوریں ہوں گی، خوشبوئیں ہوں گی، نور کی بارش ہوگی، اور وہاں ایک ایسا منظر ہوگا کہ اہل جنت کا حسن بڑھ جائے گا۔ کیا یہ بازار صرف مردوں کے لیے ہے؟ نہیں، جنت کی نعمتیں تمام اہل ایمان کے لیے ہیں، مرد ہو یا عورت، جو دنیا میں ایمان لے کر گئے، صبر کیا، نیک عمل کیے، وہ سب جنت کے ان حسین لمحات کے حقدار ہوں گے۔ یہ بازار نہ صرف ملاقاتوں کا مرکز ہوگا، بلکہ روحانی ترقی، خوشبوؤں کی بارش اور اللہ کی رضا کا مظہر ہوگا۔ کبھی سوچا ہے وہاں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکیں گے؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، فاطمۃ الزہرا، حسین و حسن اور دیگر اہل بیت و صحابہ کرام سے گفتگو ہوگی۔ کتنا حسین ہوگا وہ منظر جب ہم ان سے حال پوچھیں گے اور وہ ہمیں دعائیں دیں گے۔ جنت ایک ایسی آسائشوں بھری جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی نیک اور ایمان والے بندوں کو ان کے ایمان اور عمل کے بدلے عطا فرمائے گا۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوں گی، جنہیں مشک کے گارے سے جوڑا جائے گا۔ ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک چاندی کی۔ زمین زعفران کی ہوگی اور کنکر کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت میں 100 درجات ہوں گے اور ہر درجے کی وسعت زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔ اس کے دروازے اتنے چوڑے ہوں گے کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف دوڑے تو 70 سال میں وہاں پہنچے۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی انسان نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی، نہ ان کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ وہاں قسم قسم کے پھل، کھجوریں، انار، شہد، دودھ، بہترین کھانے اور پاکیزہ شراب جنتیوں کو عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان میں میوے، کھجوریں اور انار ہوں گے، اور جنتی نہایت خوبصورت لباس سے بتنقیہ ہوں گے جو دنیا میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور جنت ایک مکان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، اور جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے وہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو بھی جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ اور وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے لوگ فرقے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی نہایت ہی چھوٹی چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے روشن ہو جائیں، اور آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ شفاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے، جلد اور گوشت باہر سے دکھائی دے گا، اور اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پہلو میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی مضامین نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و پاکی ہوگی۔ اور جنت میں نیند نہیں ہوگی کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق مرتبہ پائے گا، اس کے فضل کی حد نہیں۔ وہاں کی شراب دنیا کی پینے والی شراب سے جدا ہے، جس میں بدبو، کرواہٹ یا نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں اور بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منور ہوگی، اور جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے
فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا، اور اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کا دل ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا، اور اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کنویں خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا، اور ان کی کھپت سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ پینے کے بعد وہ خود بخود جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے، اور وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، تھوک وغیرہ، کان کا میل، بدن کا میل، ایسا کچھ نہ ہوگا، بس ایک خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جتنا جمع کی طاقت دی جائے گی۔ پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عزیز کی زیارت کریں، اور پھر عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عزیز جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائیں گے، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زمرد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر۔ ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، ان میں ادنا کوئی نہیں، اور اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھے گا، اور اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، اور ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک پر تجلی فرمائیں۔ پھر اللہ رب العزت بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تیرے وہ گناہ معاف نہیں کیے تھے؟ تو بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، یقیناً تو نے میرے وہ گناہ بخش دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بے شک میں نے تیرے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں، اور تم آج جو اس مرتبے تک پہنچے ہو یہ میری اسی معافی کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ لوگ اسی حالت میں آگے بڑھیں گے اور ایک بلند مقام پر پہنچیں گے، ان پر ایک ایسا نور و جلال چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسے گی کہ انہوں نے اس جیسی خوشبو کبھی کسی اور چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ پھر ہمارا پروردگار فرمائے گا، اٹھو، اس چیز کی طرف چلو جو ہم نے تمہاری عزت و عظمت کی بنا پر تمہارے لیے تیار کی ہے، اور اپنی پسند اور خواہش کے مطابق جو چاہو لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ ایک بازار میں پہنچیں گے جہاں فرشتے جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہاں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور آیا ہوگا۔ پھر بازار میں سے ہمیں وہ چیزیں دی جائیں گی جن کی ہم خواہش کریں گے، حالانکہ وہاں کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اسی بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند مرتبہ والا شخص کم درجے والے شخص کی طرف دیکھے گا، لیکن اس میں کبھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ اسے کم تر یا حقیر سمجھا جا رہا ہے، بلکہ بلند مرتبہ والا شخص جب کم درجے والے کا لباس دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ لباس تو میرے لباس سے بھی بہتر ہے۔ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ جنت میں کسی کو بھی غمگین یا محروم محسوس ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ہم سب جنتی اپنے اپنے محلوں اور گھروں کی طرف واپس لوٹیں گے، ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی کہ مرحبا، خوش آمدید۔ ہر عورت اپنے شوہر سے کہے گی کہ تم اس حالت میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ شخص اپنی بیوی سے کہے گا کہ آج ہمیں اپنے پروردگار کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، اور وہی رب ہے جو ہمارے جسم، بدن اور جمال کی ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے۔ جنت کے بازار میں جنتیوں کے لیے خوبصورت شکلوں کی مثالیں بنائی گئی ہوں گی۔ جب ان میں سے کوئی شخص کسی شکل کو پسند کرے گا تو وہ خود اسی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، پھر وہ اپنی بیویوں کے پاس واپس آئے گا۔ جب اس کی بیوی اسے دیکھے گی تو کہے گی، اے اللہ کے ولی، میں نے آپ کو کبھی اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، آپ کہاں تھے؟ وہ کہے گا، میں اولیاء اللہ کے ساتھ جنت کے بازار میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس بازار میں خوبصورت شکلیں جمع فرمائی تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے جو شکل پسند کی وہ اسی میں تبدیل ہو گیا، چنانچہ میں نے بھی اپنے لیے ایک شکل پسند کی
اور اب मैं इसी में नजर आ रहा हूं। तो ए अल्लाह की वलिया, बताओ मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूं? वो कहेगी, ए अल्लाह के वली, मैंने आज तक आपसे ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं देखी। और वो जन्नती भी कहेगा कि कसम है अल्लाह की, मैंने भी तुमसे ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं देखी। फिर वो औरत कहेगी कि आपके चले जाने के बाद जन्नत के लिबासों के खजानों में से कुछ पोशाकें अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजी थीं और इसके साथ मुझे ये नई सूरत अता फरमाई गई। ए अल्लाह के महबूब, अब बताएं मैं आपको कैसी लग रही हूं? वो कहेगा, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं देखी। वो जवाब देगा, मैं जन्नत के बाजार में अपने रब के दीदार से लौट रहा हूं। जन्नत में इंसान को वो सूरत अता की जाएगी जो उसे पसंद हो। जो जैसी खूबसूरती चाहेगा अल्लाह ताला उसे वैसा ही बना देंगे। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर जन्नत में तिजारत की इजाजत हो तो लोग रेशम और इत्र की तिजारत करेंगे। आखिरकार जब जन्नती जन्नत में मुकम्मल दाखिल हो चुके होंगे तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, क्या तुम किसी और नेमत के तलबगार हो? वो अर्ज करेंगे, या रब, आपने हमें जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से बचाया और चेहरे रोशन किए, अब और क्या चाहिए? तब अल्लाह ताला पर्दा हटा देंगे और जन्नतियों को अपना दीदार करवाएंगे। ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी। जब जन्नती अल्लाह को देखेंगे तो जन्नत की सारी नेमतें पीछे रह जाएंगी। उन पर ऐसा अनवारो बरकात नाजिल होगा जो उनकी बस्तियों में बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और अगली वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।